الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله مولانا العلی العظیم. معزز علماء کرام، طلبہ عزیز، بزرگوں اور بھائیوں، آپ کا یہ دارالعلوم ایک عرصہ دراز سے تعلیمی اور دینی خدمات انجام دے رہا ہے. مخدوم گرامی حضرت مولانا مفتی احمد بہماد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے انتہائی جانفشانی اور محنت کے ساتھ اس دارالعلوم کو پروان چڑھایا، یہ ان کے لیے اور ان کے سبھی معاونین کے لیے بڑا صدقہ جاریہ ہے. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس گلشن کو ہمیشہ آباد رکھیں اور اس کے فیض کو جاری اور ساری فرمائیں اور ہر طرح کے شرور سے محفوظ رکھیں. یہ مدارس دین کی بقا کے لیے بنیادی حیثیت رکھتے ہیں، اس لیے کہ دین کی بقا کا مدار علم دین کی بقا پر ہے. کیونکہ ہمارا جو دین ہے، دین محمدی، یہ کسی انسان کا بنایا ہوا دین نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ کسی پارلیمنٹ نے قرارداد منظور کر لی ہو کہ بھئی یہ طریقہ جاری ہوگا، یا کوئی پنچایت بیٹھ گئی ہو، اس نے کوئی بات طے کر لی ہو، یا کسی فرد نے کوئی حکم جاری کیا ہو. اسلام میں ایسی کوئی بات چلنے والی نہیں. یہ دین تو سراپا نقل پر منحصر ہے، عقل پر بھی نہیں ہے، نقل پر. یعنی جو حکم وحی کے ذریعے سے صراحتاً معلوم ہو، یا دلالتاً پتہ چلے، یا اشارتاً پتہ چلے، یا استخراج کیا جائے، استنباط کیا جائے، اسی پر دین کا اطلاق ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ باتوں پر دین کا اطلاق نہیں ہو. تو یہ کوئی بنا بنایا دین نہیں ہے، گڑھا ہوا دین نہیں ہے، کسی انسان کا چلایا ہوا دین نہیں ہے. یہ دین الہی ہے، دین محمدی ہے، جس کا مدار وحی پر ہے. جب یہ بات ہے
تو لازم ہے کہ وحی کی تعلیم و تعلم کا تسلسل امت میں باقی رہے۔ جب تک یہ تسلسل باقی رہے گا دین باقی رہے گا، اور جس دن یہ تسلسل ختم ہو جائے گا دین باقی نہیں رہ پائے گا۔ آپ کتنے ہی تحریکیں چلا لیں، جماعتیں بنا لیں، اجتماعات کر لیں، تقریریں کر لیں اور کچھ کر لیں، لیکن پڑھنے پڑھانے کا اگر سلسلہ نہیں ہے تو دین اپنی اصلی شکل میں قائم اور باقی نہیں رہ سکتا۔ لہذا یہ مدارس اسلامیہ دین کی بنیادی خدمت انجام دے رہے ہیں، جیسے بھی ہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ 100% کوتاہیوں سے پاک ہیں۔ جب بشر ہیں تو بشر کی بات پوری طرح خرابیوں سے محفوظ ہو، اس کا دعویٰ نہیں کیا جا سکتا۔ بشر تو بشر ہے، لیکن پھر بھی جو کام ہے وہ بہت بنیادی حیثیت کا ہے، اور پوری امت کی مجموعی ذمہ داری ہے کہ وہ اس طرح کے مدارس کو قائم رکھنے میں، جاری رکھنے میں اپنا ہر ممکن تعاون پیش کرے۔ زبان سے تائید ہو سکتی ہو زبان سے کرے، وقت لگا کر تائید ہو سکتی ہو تو وقت لگائے۔ صاحب ثروت لوگ ہیں، وہ مال کے ذریعے تعاون کر سکتے ہیں تو مال سے تعاون کریں۔ کسی کے پاس کوئی عہدہ ہے، ذمہ داری ہے، وہ اپنے اثر و رسوخ سے تعاون کر سکتا ہے، وہ اس طرح تعاون کرے، معاون بن جائیں۔ یہ دین ہی کا تعاون ہوگا اور انشاءاللہ بڑے اجر و ثواب کا ذریعہ بنے گا۔ یہ ادارہ بھی اسی سنہری کڑی کا ایک حصہ ہے جو دارالعلوم دیوبند سے اور اس کے منہج کے مطابق اداروں سے شروع ہوا ہے۔ آج جس طرح یہ نظام ہے مدارس کا، اس سے پہلے اس انداز پر مدارس نہیں ہوا کرتے تھے۔ امت میں تعلیم کا سلسلہ تو دور صحابہ سے جاری ہے، کبھی موقوف نہیں ہوا، لیکن انداز بدلا ہوا رہا۔ شروع میں یہ ہوتا تھا کہ اساتذہ اپنے اپنے گھر پر رہتے تھے اور پوری دنیا کے طلباء ان کے پاس آیا کرتے تھے۔ کسی استاذ کے پاس چند حدیثیں ہوتی تھیں، کسی کے پاس زیادہ حدیثیں ہوتی تھیں، کوئی فقہ کا ماہر ہوتا تھا، کوئی حدیث کا ماہر ہوتا تھا۔ لوگ اپنے اعتبار سے حسب موقع، حسب ضرورت اس شہر میں آتے تھے جہاں یہ حضرات رہتے تھے، سرائے میں ٹھہرتے تھے، مسجدوں میں ٹھہرتے تھے، اپنے کھانے پینے کا خود انتظام کرتے تھے۔ جو وقت ملتا تھا تو ان اساتذہ کی مجلس میں جایا کرتے تھے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے 1000 سے زیادہ اساتذہ سے علم حاصل کیا، اور وہ 1000 کسی ایک شہر میں نہیں تھے۔ کوئی کوفے میں ہے، کوئی بصرے میں ہے، کوئی مصر میں ہے، کوئی نیشاپور میں ہے، کوئی بخارا میں ہے، کوئی ترمذ میں ہے، کوئی کہاں ہے، کوئی کہاں ہے۔ چند چند حدیثوں کو لینے کے لیے پیدل اسفار ہوا کرتے تھے۔ آج کل ہوائی جہاز کے اسفار نہیں ہیں،
ہیلی کاپٹر کے اسفار نہیں ہیں، شاندار گاڑیوں کے اسفار نہیں ہیں، پیدل خاک چھاننی، راتوں کو سفر، دن میں سفر، آندھیوں میں سفر، طوفان میں سفر، بارش میں سفر، سردی میں سفر، اس طرح سے اس زمانے میں علم حاصل ہوتا تھا۔ حضرت شیخ عبد الفتاح ابو غدہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے صفحات من صبر العلماء، یعنی علماء نے جو تکلیفیں اٹھائی علم کی تحصیل میں، اس کے کچھ نمونے اس میں جمع کیے گئے ہیں۔ تو اس میں لکھا ہے کہ ایک صاحب تھے، ان کا نام تھا بقی ابن مخلد، جو اندلس کے علاقے کے رہنے والے تھے۔ انہوں نے وہاں سے سفر کیا بغداد کا، حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے حدیث پڑھنے کے لیے۔ ہزاروں کلومیٹر کا سفر ہے۔ یہاں پہنچے، لوگوں سے پتہ پوچھا کہ بھئی امام صاحب کہاں رہتے ہیں؟ لوگوں نے بتایا کہ ان پہ تو پابندی لگی ہوئی ہے سرکار کی طرف سے کہ وہ سبق نہیں پڑھا سکتے، درس کی مجلس قائم نہیں کر سکتے، عام لوگوں سے میل جول بند ہے، نظر بند ہے وہ۔ ان کو بڑا افسوس ہوا کہ مہینوں کا سفر کر کے میں یہاں آیا اور حضرت پہ لگ گئی پابندی، کیا کروں؟ لوگوں سے کہا کہ حضرت کے گھر کا پتہ تو بتاؤ ہے کہاں؟ تو بتا دیا یہ فلاں محلے میں فلاں جگہ ہے۔ چنانچہ یہ پہنچے وہاں، کنڈی کھٹکھٹائی، حضرت امام صاحب سے ملاقات ہوئی، مدعا عرض کیا کہ میں اتنی دور سے آیا ہوں آپ سے حدیث پڑھنے کے لیے۔ حضرت نے فرمایا کہ ہاں، تم جیسے طالب علم کی تو میرے نزدیک بڑی قدر ہے، لیکن کیا کریں، پابندی لگی ہوئی ہے، مجبوری ہے۔ تو بقی ابن مخلد نے کہا کہ میری ایک درخواست آپ قبول کر لیں۔ کہو بھئی کیا درخواست ہے؟ کہ میں آپ کے محلے میں ایک فقیر کی شکل میں آؤں گا، صدا لگاتے ہوئے، کٹورا ہاتھ میں لے کر، گدڑی پہن کر، لوگ سمجھیں گے کوئی بھکاری ہے، اور میں آپ کے دروازے پر آواز لگاؤں گا، آپ میری آواز سن کے باہر تشریف لائیں اور کھڑے کھڑے آپ کوئی بھی حدیث سنا دیں، کسی کو پتہ نہیں چلے گا کہ آپ نے مجھے حدیث سنائی ہے، میرا بھی کام ہو جائے گا۔ حضرت امام صاحب کو ان کا یہ ذوق و شوق اور یہ طلب صادق بڑی پسند آئی اور فرمایا ٹھیک ہے، منظور ہے، تم ایسا ہی کرو۔ چنانچہ اس طریقے پر انہوں نے 300 حدیثیں امام صاحب سے پڑھی۔ ابھی 300 حدیثیں پڑھ پائے تھے کہ سرکار بدل گئی اور حضرت سے پابندی اٹھ گئی اور مجلس عام شروع ہو گئی۔ تو فرماتے ہیں کہ جب مجلس لگتی اور طلبہ جمع ہوتے تو حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ مجھے بالکل سامنے بٹھاتے، میں پیچھے بھی بیٹھتا، مجھے آگے بلاتے اور لوگوں سے کہتے بھئی کسی کو طالب علم دیکھنا ہو تو اسے دیکھو، یہ ہے اصل طالب علم۔ پھر فرماتے ہیں کہ ایک دن میں بیمار ہو گیا،
اور سبق میں حاضر نہیں ہو سکا۔ حضرت نے طلبہ سے پوچھا کہ بھئی وہ اندلسی کہاں گیا؟ پتہ چلا اس کی تو طبیعت خراب ہے۔ کہ اچھا، کہاں ٹھہرا ہوا ہے؟ کہ فلاں سرائے میں ٹھہرا ہوا ہے۔ تو حضرت سبق سے اس کی عیادت کے لیے تشریف لے چلے۔ بقی ابن مخلد فرماتے ہیں کہ میں سرائے کی دوسری منزل میں کمرے میں لیٹا ہوا تھا، اچانک آواز سنی، جا امیر المومنین فی الحدیث، جا امیر المومنین فی الحدیث۔ محلے میں شور مچ گیا کہ حدیث کے امام تشریف لا رہے ہیں۔ اور کیوں تشریف لا رہے ہیں؟ ایک طالب علم کی عیادت کے لیے تشریف لا رہے ہیں۔ سینکڑوں طلبہ ان کے ساتھ ہیں۔ جب کمرے میں پہنچے تو سارا کمرہ بھر گیا، ہر ایک کے ہاتھ میں کاغذ قلم، کہ حضرت کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ کہ حضرت نے یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ جب آدمی صحت مند رہتا ہے تو بیماری بھول جاتا ہے، اور جب بیمار ہوتا ہے تو تندرستی بھول جاتا ہے۔ کہا یہ جملہ میری طبیعت پر، دل پر نقش ہو گیا، اور بالکل سچا جملہ ہے۔ صحت مند ہوتا ہے سمجھتا ہے ہمیشہ صحت مند ہی رہوں گا، اور جب بیمار ہو جاتا ہے تو سوچتا ہے بس اب تو مر لیا، اب تو ٹھیک ہی نہیں ہوں گا۔ بقی ابن مخلد کہتے ہیں کہ حضرت کی تشریف آوری کی وجہ سے سارے شہر میں میرا شہرہ ہو گیا، اور لوگ مجھے بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھنے لگے اور مجھے بڑی عزت دینے لگے۔ تو اس زمانے میں یہ طریقہ تھا کہ کسی شہر میں کوئی استاد ہے اور طلبہ جا رہے ہیں، کتابیں بھری پڑی ہیں اس طرح کے واقعات سے۔ پھر زمانہ بدلا اور کچھ مدرسے کہیں کہیں قائم ہوئے، جیسے جامعہ زیتونیہ مراکش میں قائم ہوا، اور جامعہ ازہر مصر میں قائم ہوا، اور جامعہ نظامیہ اور جگہوں پر قائم ہوا، لیکن وہ انگلیوں پہ گنے جا سکتے تھے۔ یہاں باقاعدہ نظام ہو کہ بھئی طلبہ بھی ہوں، اساتذہ بھی ہوں، ترتیب بھی ہو، یہ کتاب فلاں کتاب نصاب بھی ہو۔ اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ مدارس تو قائم ہوئے، لیکن وہ سرکاری نظم و انتظام میں قائم ہوئے، حکومت چلاتی تھی انہیں، تنخواہیں حکومت جاری کرتی تھی، وظائف حکومت جاری کرتی تھی۔ فقہی کتابوں میں آپ پڑھیں مدارس کا جہاں بیان ہے اوقاف کا، تو وہاں سب اسی طرح کے نمونے آپ کو ملیں گے کہ اوقاف سے تنخواہیں جا رہی ہیں، بیت المال سے تنخواہیں جا رہی ہیں، یہ سب ہوا۔ لیکن یہ جو ہمارا اس وقت کا نظام ہے کہ کسی حکومت کی ماتحتی میں نہیں، کسی سرمایہ دار کی ماتحتی میں نہیں، کسی صاحب ثروت پر مدار رکھتے ہوئے نہیں، عام لوگوں کے تعاون سے مدرسے کا نظام بنتا ہے، اور ایک جگہ پر طلبہ رہتے ہیں، کھانے پینے کا، ٹھہرنے کا، کتابوں کا انتظام ہے، اساتذہ اچھے سے اچھے جمع ہیں، ان کے اندر گھنٹوں کی ترتیب ہے، نصاب مقرر ہے۔ یہ ہمارے اکابر رحمہم اللہ کی کے ذہن کا نمونہ ہے جو ہمارے سامنے نظر آ رہا ہے، اور بلا شبہ ان اکابر کے اس طرز عمل میں کس قدر خلوص رہا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے
ان کی شروع کردہ چھوٹی سی محنت کو ایسی قبولیت عطا فرمائی کہ سارا جہان اس سے فیض یاب ہو رہا ہے۔ ایک نیا نمونہ امت کے سامنے پیش کیا کہ اداروں کو ایسے بھی چلایا جا سکتا ہے، جو کسی صاحب ثروت کے موقع اوپر منحصر نہیں ہے، کسی حکومت پر منحصر نہیں ہے۔ جامعہ قاسمیہ مدرسہ شاہی مراد آباد، یہ بھی حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا قائم کردہ مدرسہ ہے۔ دارالعلوم دیوبند کے 10 سال بعد اس کا قیام ہوا۔ تو اس مدرسے کی مدد کرتے تھے نواب رامپور، اچھی خاصی مدد کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ نواب رامپور کی طرف سے تحریر آئی کہ آپ کے مدرسے کی امداد آئندہ سال جبھی جاری ہوگی جبکہ یہ مضامین آپ اپنے نصاب میں داخل کریں، یہ پڑھائیں یہ پڑھائیں یہ پڑھائیں، تب ہم آپ کی امداد کیا کریں گے، جاری کریں گے۔ جیسا کہ لوگوں کا عام ذہن ہوتا ہے کہ بھئی بچے خالی دینی تعلیم پڑھیں گے تو آگے چل کے کیا کریں گے اور معاشرے پر بوجھ بن جائیں گے، لہذا یہ بھی پڑھاؤ وہ بھی پڑھاؤ فلاں بھی پڑھاؤ، ذہن ہوتا ہے لوگ۔ نواب صاحب کبھی کسی نے پٹی پڑھا دی کہ آپ شرط لگا دو۔ تو مدرسے کے سرپرست تھے قطب عالم حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی نور اللہ مرقدہ۔ محتمیم صاحب نے حضرت کو خط لکھا کہ اس طرح سے نواب صاحب کا خط آیا ہے اور اس میں یہ شرطیں لگی ہیں، کیا کریں۔ تو حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے ذرا سی پرچی پر جواب دیا ہے۔ میں نے وہ پرچی دیکھی، ابھی بھی وہاں ریکارڈ میں محفوظ ہے کہ آدھی ہتھیلی تک وہ پرچی ہوگی ذرا سی۔ اس میں حضرت نے لکھا وعلیکم السلام، آپ کی بات پتہ چلی اور آپ نواب صاحب کو صاف لکھ دیں کہ ہم جیسے پڑھا رہے ہیں ویسے ہی پڑھائیں گے، آپ کو چندہ دینا ہو دو، نہ چندہ دینا ہو نہ دو، نہیں چلے گا ہم سے، ہم مدرسہ بند کر دیں گے، لیکن تمہاری بات ماننے کے ہم محتاج نہیں، صاف لکھ دو۔ ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں کہ مدرسہ چلائیں، ہم اس کے ذمہ دار ہیں کہ مدرسہ صحیح طریقے پر کیا ہے چلائیں، تمہارے دباؤ میں رہ کے ہم نہیں چلائیں گے۔ یہ نظریہ ہے ہمارے اکابر کا رحمہم اللہ۔ حجت الاسلام حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو اصول ہشتگانہ طے فرمائے، ان میں ایک اہم اصول یہ ہے کسی بھی حکومت کی کوئی مدد نہیں لی جائے گی، کسی خاص آدمی کے سرمایہ سے ادارہ نہیں چلے گا، عام لوگوں کے تعاون سے چلے گا۔ اس میں جو برکت ہے وہ کسی خاص امداد میں وہ برکت ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ خاص تو بھئی خاص ہے۔ اگر خاص پر ادارے کا مدار ہو تو خاص آج ہے کل نہیں، یہ بھی ضروری نہیں ہے وہ خاص ہی رہے، ہو سکتا ہے وہ خاص ہی نہ رہے، عام بن جائے، کیونکہ بقا تو صرف اللہ تعالیٰ کو ہے نا، خزائن تو اسی کے پاس ہے ہمیشہ کے لیے، اور کسی کے پاس تو ہے نہیں۔ اب اگر ادارہ اس پر موقوف رہے گا تو خاص صاحب نہیں رہیں گے تو ادارہ بھی نہ رہے، لیکن عوام پر مگر مدار رہے گا تو عوام کبھی ختم ہونے والے نہیں ہیں۔ اس نے نہیں دیا تو دوسرا دے دے گا، دوسرا نے نہیں دیا تو تیسرا دے دے گا، ضرورت پوری ہوتی رہے گی، کسی کے بند کرنے سے بند نہیں ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ مدرسوں میں جو برکت آتی ہے وہ چندہ دینے والوں کے خلوص کا اثر ہوتا ہے، اور جو غریب آدمی بیچارہ اپنی گاڑی کمائی حلال کمائی سے 10 روپے دے رہا ہے،
اس میں جو نور ہے، جو برکت ہے، وہ لاکھوں روپے میں بھی وہ برکت نہیں ہو سکتی۔ شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ کے ایک بڑے خلیفہ تھے، اجل خلیفہ، حضرت قاری فخر الدین گیاوی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے جمعیت کے جھنڈے کا ترانہ لکھا ہے، وہ لہراتا نظر آتا ہے حزب اللہ کا جھنڈا، وہی طاقت ہے مکہ میں رسول اللہ کا جھنڈا، یہ انہی کا لکھا ہوا ہے۔ تو وہ کلکتے جایا کرتے تھے چندہ کرنے، اور بڑے بڑے لوگوں سے ان کے روابط بھی تھے، حضرت کے بڑے خلیفہ، لیکن پیدل چل کر کے پان کی دکان، چائے کی دکان، فلاں کی دکان، اس سے چندہ لیتے تھے۔ کوئی 5 روپے دے رہا ہے، کوئی 2 روپے دے رہا ہے، اس سستے کا زمانہ۔ کسی نے کہا کہ حضرت قاری صاحب اتنی محنت کی کیا ضرورت ہے، آپ کے تو بڑے روابط ہیں، ایک ہی مرتبہ میں کام چل جائے۔ فرمایا ان لوگوں کے چندے میں جو برکت ہے وہ بڑے لوگوں کے چندے میں برکت نہیں، اس کو حاصل کرنے کے لیے میں یہ محنت کرتا ہوں۔ تو یہ نظریہ بنایا ہمارے بزرگوں نے کہ ہم آزاد رہ کر کے کیا ہے، ادارہ بنائیں گے، آزاد رہ کر کے ادارہ چلائیں گے، کسی شخصیت پر، کسی حکومت پر اس کا مدار نہیں، اور نہ بڑی بڑی عمارتوں پر مدار ہے۔ چنانچہ دارالعلوم دیوبند جب شروع ہوا تو ایسا نہیں ہوا کہ بھئی پہلے سے عمارت بنا لو، چندہ کر لو، پہلے سے بڑا سا جلسہ کرو، اوپننگ سرمنی ہوگی، ایسا کچھ نہیں۔ راتوں کو اللہ کے دربار میں روئے، صبح کو اٹھ کر چھتے کی مسجد میں مدرسہ شروع۔ ایک استاد ایک شاگرد، دونوں کا نام محمود، نیک فالی ثابت ہوئی، اور اللہ نے اس عمل کو ایسا پسند فرمایا کہ وہ چراغ جو چھوٹے سے شہر میں چھوٹی سی مسجد میں جلایا گیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس ایک چراغ سے لاکھوں چراغ جلوا دی، جہالت کی اندھیریاں دور کر دی، روشنی عام ہو گئی۔ آج ہزار علماء کا ایک بڑا مجمع ہے پورے بر صغیر میں، آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ یہ سب فیض ہے ان بزرگوں کی محنتوں کا، جو آج یہاں یہ منظر نظر آ رہا ہے۔ مسجدیں آباد ہیں، داڑھی ٹوپی کا چلن ہے، جماعتوں کی نقل و حرکت ہے، یہ سب ان اداروں کی برکات ہیں۔ اور یہ ادارے کام کیا کر رہے ہیں؟ وہی کام ہے جس کے لیے حضرات انبیاء علیہم السلام کو دنیا میں بھیجا گیا، خصوصاً خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو خاص کام بتلائے گئے قرآن پاک میں، ان کاموں کی تکمیل اور ان کا تسلسل ان مدارس کے ذریعے سے دنیا میں جاری ہے۔ چنانچہ ہم نے جو آیت پڑھی، اللہ تعالیٰ نے احسان جتلایا ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین، یقیناً اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں پر احسان فرمایا ہے، بہت بڑا احسان ہے۔ اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ ان میں انہی کے علاقے کا، انہی کے برادری کا، انہی کے خاندان کا جانچا پرکھا دیکھا بھالا پیغمبر مبعوث کیا۔ کسی اجنبی زبان کو بولنے والے نہیں، اجنبی علاقے سے آنے جانے والے نہیں، کوئی نامانوس نہیں، سب جانتے تھے۔ 40 سال تک صبح شام دن رات آپ کو دیکھا تھا،
معاملات کیے تھے، الصادق الامین کا لقب ملا ہوا تھا، اس کو ہم نے رسول بنا کے بھیجا ہے۔ اگر دوسری زبان بولنے والے ہوتے تو تم عذر پیش کر دیتے کہ جی ہمیں تو سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کہہ رہے ہیں۔ اب عذر نہیں پیش کر سکتے کیونکہ وہ تو شاندار عربی زبان میں بول رہے ہیں۔ کسی اور خاندان کے ہوتے تو تم کہہ دیتے جی ہم تو غیر کو نہیں مانتے، ہم تو اپنے کو مانتے ہیں۔ تمہارے خاندان کا آدمی، خاندان بھی سب سے اعلیٰ درجے کا جسے تم کہتے ہو، اس کا فرد ہے۔ دوسرے علاقے کا ہوتا تو تم کہہ دیتے کہ جی ہمارے علاقے کا نہیں ہے، ہم اسے کیسے مان لیں، تمہارے علاقے کا ہے، تمہارے شہر کا ہے۔ ایسا رسول ہم نے بھیجا ہے، اور یہ کام کیا کر رہا ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ، قرآنی آیتوں کو ان کے سامنے پڑھ کر سناتا ہے۔ قرآن کیسے پڑھا جاتا ہے، مخارج کیسے ادا کیے جاتے ہیں، لہجہ کیسا شاندار ہے، کس طریقے پر قرآن پڑھنا ہے، خود پیغمبر علیہ السلام پڑھ کے سنا رہے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم طویل قرأت فرماتے تھے لیکن بوجھ نہیں ہوتا تھا، جی چاہتا تھا اور پڑھتے رہے۔ آج بھی جب کوئی قاری صاحب اچھے انداز میں تلاوت کرتے ہیں نماز میں یا غیر نماز میں تو جی لگتا ہے۔ قرأت کے جلسے ہوتے ہیں نا، گھنٹوں لوگ بیٹھے رہتے ہیں دلچسپی سے۔ تقریر والے جلسوں میں تو ادھر ادھر بھی ہو جاتے ہیں، سونے بھی لگ جاتے ہیں، لیکن قرأت والے جلسوں میں آج بھی اچھی قرأت ہوتی ہے تو راتوں رات جلسے ہوتے ہیں، بعض تو عشاء کے بعد سے فجر تک سب سنتے ہیں۔ تو جب ان امتیوں کے پڑھنے کا یہ حال ہے تو جس پر قرآن نازل ہوا اس کے پڑھنے کا کیا حال ہوگا؟ آنکھوں سے آنسو روا اور دل نرم پڑ جاتے ہیں، ایسا اچھا آپ تلاوت فرمایا کرتے ہیں۔ اور پھر خاص صحابہ کو آپ نے پڑھ کے سنایا۔ چنانچہ سیدنا حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ نے باقاعدہ بٹھا کے کہا کہ میں تمہیں پڑھ کے سنا رہا ہوں، سنو۔ کیوں؟ کیونکہ صحابہ میں سب سے بڑے قاری صاحب جو ہیں وہ ابی بن کعب ہیں، اقرأہم ابی بن کعب، کہ جب ان کو پڑھا دیا جائے گا تو ان میں قرأت کو اخذ کرنے کی اعلیٰ صلاحیت ہے، پھر وہ دوسروں کو اسی طرح پڑھائیں گے۔ القاری المقری ابی بن کعب۔ کبھی آپ نے صحابہ سے سنا بھی ہے، سیدنا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا۔ ایک مرتبہ رات میں تہجد کے وقت میں حضرت ابن مسعود تلاوت فرما رہے ہیں، حضور سن رہے ہیں اور یوں فرما رہے ہیں کہ جس کو ایسا قرآن پڑھنا پسند ہو تر و تازہ جیسے ابھی نازل ہوا ہو، وہ ابن مسعود کے لہجے میں قرآن پڑھا کرے۔ یتلو علیہم آیاتی، یہ مستقل ایک کام ہے یہ امت کا۔ تلاوت ہو، تلاوت چاہے معنی سمجھ میں آئے یا نہ آئے، نفس تلاوت مستقل کام ہے۔ اگر یہ مستقل کام نہ ہوتا تو یتلو علیہم آیاتی کی کہنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ یعلمہم الکتاب والحکمہ میں بات آ ہی رہی تھی۔ یہ لفظ جو بڑھایا گیا ہے
بتلانے کے لیے کہ امت میں ایک کام نفس تلاوت کے اوپر محنت کا جاری ہونا چاہیے۔ یہ اس بات کا جواب ہے کہ بعض نافہم لوگ کہتے ہیں جی بغیر سمجھے پڑھنے کا کیا فائدہ، رٹانے کا کیا فائدہ؟ کوئی فائدہ ہو یا نہ ہو، یہ مشن ہے، پیغمبرانہ مشن ہے کہ تلاوت امت میں جاری رہنی چاہیے، سمجھے ہو بلا سمجھے کیسے بھی ہو، اس کے ذریعے تجوید کے ذریعے یہ مدارس میں کام ہو رہا ہے۔ بتائیے ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ ابھی کتنے طلباء نے ماشاءاللہ حفظ کی تکمیل کی، کتنے نے قرات کی کیا ہے تکمیل، یہ یتلو علیہم آیاتہ میں داخل ہے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اور آپ تزکیہ فرماتے ہیں، یعنی صحابہ کو اخلاق فاضلہ کا عادی بناتے ہیں، اخلاق رذیلہ ردیہ سے ان کی حفاظت فرماتے ہیں۔ یہ بھی لازم اور ضروری ہے کہ تربیت کی جائے، یہ نہ ہو کہ بھئی جیسا بھی کر رہے ہو کرتے رہو۔ اساتذہ کا طریقہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ طلباء سے الغرض ہو کے رہیں، جیسے چاہے رہو، بلکہ ہر چیز پہ نظر رکھو، لباس پہ نظر رکھو، تراش خراش پہ نظر رکھو، اخلاق پہ نظر رکھو، معاشرت پہ نظر رکھو، تزکیہ کرو ان کا، ان کو مزکہ بناؤ، مجلہ بناؤ، بہترین تربیت کرو۔ یہ مشن ہے، پیغمبر کا مشن ہے، یہ بھی مدارس میں ہو رہا ہے الحمدللہ۔ مدارس میں رہتے ہوئے طلباء کو کوشش کی جاتی ہے نمازوں کی پابندی کریں، لغویات سے بچیں، فضولیات سے بچیں، اچھے اخلاق اپنائیں۔ یہ کام مدارس میں ہو رہا ہے الحمدللہ۔ اور تیسرا کام ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، کتاب سکھلاتے ہیں، یعنی کتاب کے معانی بتلاتے ہیں۔ قرآن پاک میں اگر کسی کو سمجھنے میں دشواری ہو رہی ہے تو حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کو سمجھایا کہ تم غلط سمجھ رہے ہو، صحیح مطلب یہ ہے۔ کتنی تفسیر کی احادیث ہیں جس میں باقاعدہ آپ نے وضاحتیں فرمائی ہیں، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ قرآن پاک کی رجسٹرڈ تشریح وہی ہے جو پیغمبر علیہ السلام سے ثابت ہو، مہر بند تشریح ہے، اس کے خلاف کوئی تشریح معتبر نہیں۔ مثلا قرآن پاک میں لفظ آیا وَلَٰكِن رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، کہ حضور اکرم علیہ السلام مردوں کے باپ تو ہیں نہیں مگر اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین۔ تو کچھ جھوٹے دعوے داروں نے خاتم النبیین کے معنی بگاڑنے کی کوشش کی کہ اس سے ختم نبوت مراد نہیں ہے بلکہ مہر مراد ہے، اور جس کو مہر آپ کی لگ جائے گی وہی نبی ہو جائے گا، یہ مطلب بیان کیا۔ تو حضور اکرم علیہ السلام نے اس کی وضاحت فرما دی، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ میں خاتم النبیین ہوں، مطلب یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نیا نبی بنایا نہیں جائے گا۔ مہر لگ گئی اب اس معنی پہ، اب اس کے علاوہ کوئی معنی منظور نہیں۔ یہ فرما گئے ہادی لا نبی بعدی، اب کسی کی تشریح نہیں چلے گی۔
کیونکہ تشریح حضور کی آ گئی، یعلمہم الکتاب۔ خاتم النبیین کا معنی اب متعین ہو گیا 100% کہ لا نبی بعدی۔ ایسی دسیوں روایتیں کتاب التفسیر میں موجود ہیں۔ اس کے بعد ہے چوتھا کام، والحکمہ، فتح کی باتیں، کارآمد باتیں، نفع بخش باتیں احادیث صحیحہ کی شکل میں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ الحمدللہ یہ باتیں بھی ہمارے مدرسوں میں پڑھائی جا رہی ہیں۔ دورہ حدیث شریف میں تو پوری پڑھائی ہی حدیثی کی ہوتی ہے، صبح سے لے کے شام اور شام سے لے کے صبح تک۔ فرمایا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ حضور کی بعثت سے پہلے یہ دنیا اور دنیا کا معاشرہ اور یہ انسانیت کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے، حضور نے ہدایت کا راستہ دکھلایا۔ تو یہ تسلسل الحمدللہ جاری ہے، اور ہماری دعا ہے کہ یہ تا قیامت جاری رہے، یہ گلشن ہمیشہ آباد رہیں، ان کی خوشبو مہک پھیلتی رہے، ان کی روشنی عام ہوتی رہے، اور ہم اس میں جیسے بھی ہو معاون بنتے رہیں۔ یہ ہمارے لیے سعادت اور خوش نصیبی ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو تادم آخر خدمت دین میں لگے رہنے کی توفیق عطا فرمائیں، ہماری کوتاہیوں کو معاف فرمائیں، اور اپنے فضل و کرم سے سرفراز فرمائیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ اجمعین۔